تائی اسلام آنے سے پہلے تھا. حاتم تائی کا نام تو سب نے سنا. اس کا نام ہی حاتم یعنی بخشنے والا. تائی اس کے قبیلے کا نام تھا، اس لیے اس کو تائی کہتے تھے. حاتم تائی یہ تائی قبیلے کا بندہ تھا اور بہت بخشنے والا تھا. یہ اسلام آنے سے پہلے تھا. اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے مر چکا تھا. یہ مر چکا تھا. جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ ایک دفعہ جنگ ہوئی تو قبیلہ تائی بھی جنگ میں آ گیا کافروں کی طرف سے. قبیلہ تائی جنگ میں آیا لیکن وہ جنگ ہار گیا. قبیلہ تائی، حاتم تائی کا قبیلہ ہار گیا. حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن گئی. حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن گئی. قیدی بن کر اللہ کے نبی کے سامنے آ گئی. اللہ کے نبی نے دیکھا حاتم تائی کی بیٹی کو، کہا تو حاتم تائی کی بیٹی؟ کہا ہاں. تیرا باپ حاتم تائی تھا؟ ہاں. اللہ کے نبی پلٹے مسلمانوں کی طرف، کہا مسلمانوں یہ مال غنیمت میں آئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو آزاد کر دو، اسے آزاد کر دو. مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ حاکم ہیں، آپ جو اب مرضی کریں آپ، ٹھیک ہے آپ آزاد کر دیں. کیوں آزاد کرنا؟ فرمایا میں قبول نہیں کر رہا کہ جس کا باپ سخی ہو میں اسے قیدی بناؤں. میں قبول نہیں کر رہا. باپ سخی تھا، میں قیدی نہیں بنا رہا اسے. اگر ہم میں اتنی سی بھی خدا کی کوئی صفت جھلک جائے گی نا تو خدا اس سے زیادہ ہمارا ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ جو صفت خدا اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ رحم دلی. کیونکہ اس کی حاکم صفت یہی ہے. اس کی حاکم صفت وہ تھی تو اس نے اشرف الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رحمت للعالمین اس لیے بھیجا تھا کیونکہ اس کی حاکم صفت رحمت تھی. آپ اور میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے نبی کے نام لینے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ان کے اوپر ہماری زندگیاں قربان الحمدللہ رب العالمین. یہ رحمت ہم میں نہیں آنی چاہیے. آپ یقین فرمائیں اگر آپ مجھ سے کہنا بھائی ہمیں اپنے علاقے کے اندر مکتب اہل بیت پھیلانا ہے ہم کیا کریں، واللہ میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا یہ دو صفت آپ اپنے اندر لے آؤ، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ مکتب پھیل جائے گا. یہ دو صفت اپنے اندر لے آؤ. کون سی دو صفت؟ ایک رحم دل. اب نظر نہ آئے کہ آپ لوگ اپنے بچوں پہ ظلم کرو، اور نظر نہ آئے کہ بچے اپنے والدین کے اوپر ظلم کریں، ورنہ آپ اس مکتب سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. اہل بیت کی فکر سے دور ہو اگر آپ ظلم کر رہے ہو اور پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر اور شہرتوں کی خاطر اور ان سب باتوں کی خاطر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، آپ مکتب سے دور ہو گئے. آپ کا ولایت سے پھر کیا تعلق ہوا؟ اگر کوئی شخص ظالم ہے اہل بیت قبول کریں گے اسے؟ ظلم قبول نہیں کرتے تھے. جانوروں پر بھی ظلم کو اللہ کے نبی قبول نہیں کرتے تھے. مشہور روایت ہے ایک بندہ آیا، وہ بندہ آیا تو اس کے سر کے اوپر پرندے منڈلا رہے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا تو اصحاب نے کہا کیا ہو گیا، یہ پرندے کیوں اس کے سر کے اوپر گھوم رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اس سے پوچھو. اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، یہ تیرے سر پہ پرندے کیوں گھوم رہے ہیں؟ کہا میں ان کے گھونسلے سے انڈا چرا کے لایا. اللہ کے نبی نے کہا فوراً واپس آ جاؤ، تمہیں حق نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ایک جملہ برا لگے آپ کو. اللہ کے نبی کہیں پہ گئے، ایک گدھا بندھا ہوا تھا بھوکا پیاسا. گدھا بندھا ہوا تھا بھوکا پیاسا. اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ لاغر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، یہ اب کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے کہا جب تک یہ طاقتور تھا تم نے اس سے کام لیا، اب بوڑھا ہو گیا تو اس کو بھوکا مار رہا ہو؟ وہ نبی بوڑھے لاغر گدھے پہ ظلم برداشت نہیں کرتے. انسان کسی انسان پہ ظلم کرے برداشت کریں گے؟ بہت خیال کرو. دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ مدد کرے ہم سب کی. واقعہ ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ 9:45 ہو گئے. بتاؤ آپ کا بہت وقت ہے. میں انشاءاللہ اس کو ابھی ختم کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
مجھے ایک صفت اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور جلدی سے عرض کرنی ہے تاکہ کام آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ دو صفتیں ایسی ہیں جس پہ آپ محنت کر لینا خدا کی طرف سے ساری برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بات میں نے عرض کر دی رحم دلی، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بلا کسی مشکل کے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، معذرت چاہ رہا ہوں کسی کو برا نہ لگے، ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے۔ اس دنیا کے اندر، آج کی دنیا کے اندر بہت معذرت چاہ رہا ہوں، آج کی دنیا کے اندر سچا آدمی زیادہ فٹ ہے یا جھوٹا آدمی زیادہ فٹ ہے؟ آپ قبول سے بھائی، سچا زیادہ فٹ ہے یا جھوٹا؟ جھوٹا۔ وفادار زیادہ فٹ ہے آج کی دنیا میں یا بے وفا؟ بے وفا۔ صحیح ہے، معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ جو وعدے کی پابندی کرے وہ فٹ ہے یا وعدہ بے وفائی کرے؟ بے وفائی کرے وہ فٹ ہے۔ اس لیے ساری دنیا میں لوگ اسی طرف جا رہے ہیں، صحیح ہے۔ اب آپ اپنے لیے طے کر لو، آپ کو دنیا کی طرف جانا ہے یا اللہ کی طرف جانا ہے؟ آپ طے کرو۔ تو آپ کہیں گے مولانا اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو کیا کریں؟ ایک بات رحم دل بنو، دوسری بات صادق بنو، سچے بنو، صادق، سچے بنو۔ میں نے صادق کے اوپر اصرار کیوں کیا؟ دیکھو، ہم سب کو اس دنیا اور اس دنیا میں نبی رحمت کی رحمت چاہیے۔ معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کوئی ہے یہاں پر، یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے وہ کہ مجھے نبی کی لطف نہیں چاہیے، نبی کا رحم نہیں چاہیے، نبی کی عنایت نہیں چاہیے، واللہ جہنم میں بھی اس کا ٹھکانہ بہت برا ہو اگر کسی کو نبی کا رحم نہیں چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے، ہم فقیر ہیں، واللہ فقیر ہیں، مسکین ہیں ان کی درگاہ، ہمیں رحم چاہیے، ہمیں نبی کا لطف چاہیے، ہمیں نبی کا کرم چاہیے۔ اس نبی کے دو عنوان تھے حتیٰ اعلان نبوت سے پہلے، صادق تھے اور امین تھے۔ اب تم خود بتاؤ، اگر میں صادق نہیں ہوا تو وہ صادق میرے اوپر رحم کریں گے؟ آپ صادق بناؤ۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر 50 سال، 60 سال، 70 سال، 40 سال، جتنی بھی زندگی گزاری کم و بیش، اگر آپ یہ دو صفتیں اپنے اندر لانے میں کامیاب ہو گئے، دو صفت کون سی؟ رحم دلی اور صداقت، سچائی۔ میں آپ کو پورے اطمینان سے اس شبیہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی میں خدا آپ کا ساتھ چھوڑے گا ہی نہیں، خدا ہمیشہ ساتھ ہے آپ کے۔ دو صفتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، کیا؟ رحم دلی اور صداقت، بس ان دو کو آپ پکڑ لو۔